السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو دنیا سے 6 مہینے پیچھے ہے۔ جب یہاں پر سردی سے ہم جم جاتے ہیں، وہاں پر لوگ گرمی سے بے ہوش ہوتے ہیں، اور جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں ٹاٹے کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس ملک میں 3 ٹائم زون ہیں، ایک دکان پر 12 بجے ہوں گے اور دوسری دکان میں 3 گھنٹے کا فرق ہوگا۔ یہ دنیا میں گوشت پیدا کرنے میں پہلا ہے، اور مکہ مکرمہ میں عازمین حج کے لیے اسی ملک سے بھیڑ بکریاں جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر انسان کم اور بھیڑ بکریاں زیادہ ہے۔ دودھ کی پیداوار میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور جہاں خوبصورتی کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس ملک کا ذکر ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں کی حسینائیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس ملک کی لڑکیاں بہت ہی ہاٹ اور رومانٹک ہوتی ہیں، چلتے چلتے دوستی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، رومانس کرتے ہیں، اور کچھ مہینوں بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں غیر ملکی زیادہ آباد ہیں، کیونکہ یہی یونیورسٹیوں میں سکھ اور ملیشیا کے لوگ زیادہ ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کی۔ آسٹریلیا دنیا کا چھٹا براعظم ہے، اور یہاں کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، جو کہ پاکستان کی 90 حصے کی بنتی ہے۔ اگر آسٹریلیا چاہتا ہے تو وہاں پر 9 پاکستان کے ممالک کھڑا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آبادی کتنی ہے، لیکن اس کے لیے فیسلٹیز پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں تعلیم کو خاص توجہ دی جاتی ہے۔ غیر ملکی اسٹوڈنٹ جب تعلیم مکمل کرتے ہیں تو اس کو حکومت شہریت اور نوکری دونوں دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں قابلیت رہ جاتی ہے اور انکم ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں پر حجام ہیں یا موچی ہے یا کشتی چلانے والے یا روٹیاں پکانے والے، اس کے پاس ڈپلومہ لازمی ہوگا، ورنہ وہاں پر بغیر ڈپلومہ کام کرنا قانون جرم ہے اور آپ کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو شرح تعلیم کی ہے وہ 99% ہے، یعنی بس مکمل 100% ہی ہے، اور یہاں پر ہنرمند لوگوں کی تعداد جو ہے 99% لوگوں کے پاس کم از کم ایک ڈپلومہ ضرور ہوتا ہے۔ وہاں پر زیادہ پیسوں والے کام کنسٹرکشن کا کام ہے، جس میں آپ کو زیادہ تر لوگ آسٹریلیا کے نظر آئیں گے، اور ڈاکٹر، لیب میں کام کرنے والے، ٹیچرز، جتنے بھی تعلیمی شعبے ہیں وہاں پر آپ کو غیر ملکی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر سکھ آبادی زیادہ ہے، سکھ کے لوگ یہاں پر بہت زیادہ آباد ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملیشیا کے لوگ زیادہ آباد ہو رہے ہیں۔ یہاں ایشیا سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پر وہ آباد ہو رہے ہیں، اور اسی کو وہ ہنر دیتے ہیں، اسی کو تعلیم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پھر شہریت اور نوکری دونوں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس اور تعلیم وہاں پر رہ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے زراعت کے حوالے سے، تو آسٹریلیا میں زراعت کا جدید ترین نظام ہے، جو کہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے۔ نظر نہ آنے والے کھیت تھے، اگر آپ کھیت کے ایک طرف کھڑے ہو جائے تو آپ کو دوسری طرف کا سر جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، جس میں گندم، کپاس، گنا اور سبزیاں دیکھنے کو ملے گی۔ دنیا کی زیادہ تر شوگر مل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں واقع ہے۔ پاکستان میں کسان پورا سال محنت کر کے گنا اگا کر شوگر مل تک پہنچاتے ہیں، اور پیسے بھی کم ملتے ہیں، جبکہ وہاں پر کھیتوں کے درمیان شوگر ملیں ہوتی ہے۔ جب آپ سے گنا خریدتی ہے تو وہ خود کاٹ لیتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کر کے پھر ٹرالیوں میں بھرتے ہیں اور پھر شوگر مل میں جاتی ہیں۔ وہاں کا آبپاشی نظام بہت ہی زبردست ہے۔ آسٹریلیا کا آبپاشی کا نظام دنیا کا چھٹا بڑا نظام ہے۔ وہاں جو سیوریج لائن ہوتی ہیں، ایک میں گٹر کا پانی گزرتا ہے جو شہر سے باہر جذب کیا جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کو اور بیماریوں سے محفوظ کیا جاتا ہے، اور دوسرا سیوریج لائن استعمال جو ہوتی ہے وہ استعمال شدہ پانی جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں یا برتنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، برتن دھونے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے، اور بارش کے پانی کے لیے ہوتا ہے، جو نہروں کے ذریعے آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر عام آدمی سے لے کر فیم تک ایک ہی پانی پیا جاتا ہے، منرل واٹر سفر کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا جو ہے وہ پانی بچانے میں نمبر 1 ملک ہے۔ ہم یہاں پر دریائے سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر وہ ایک ایک قطرہ بچاتے ہیں۔
آسٹریلیا میں 3 ٹائم زون ہیں، وہاں پر ہر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 3 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ آسٹریلیا باقی دنیا سے 6 مہینے پیچھے ہے، کیونکہ یہاں پر جون جولائی میں کافی گرمی ہوتی ہے، جبکہ وہاں پر لوگ جیکٹ اوڑھ لیتے ہیں، بستریں نکال لیتے ہیں، گرم کپڑے پہنتے ہیں، اور وہاں پر ٹاٹھے کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اور جبکہ یہاں پر دسمبر اور جنوری میں سردی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ گرمیوں کا سامان نکال لیتے ہیں، پانیوں کا رخ کر دیتے ہیں، جھیلوں کا رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جنوری اور دسمبر میں۔ اسی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ دنیا سے 6 مہینے پیچھے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ قابل ترین لوگ ہیں۔ یہاں پر مردوں کی آبادی یعنی مردوں کی شرح جو ہے وہ 56% ہے، اور فیمیلز کی یعنی خواتین کی شرح جو ہے وہ 44% کے قریب ہے۔ یہاں پر نوجوان زیادہ رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ ہے، یعنی میں نے کہا کہ 100% لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ یہاں پر لوگ زیادہ تر اپنے بزنس کو توجہ دیتے ہیں، جب بزنس نہیں کر سکتے تو وہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پر کنسٹرکشن کے کام میں بہت زیادہ پیسہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ تر آپ کو آسٹریلین لوگ ہی ملیں گے۔ دوستوں، وہاں پر بھیڑ بکریوں کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں پر کینگرو اس کا قومی جانور ہے، اور وہاں پر وہ کینگرو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب عازمین حج جاتے ہیں تو وہاں کے لیے بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہے وہ آسٹریلیا سے منگوائی جاتی ہے، اور ہر ایک عازمین حج کو ایک بھیڑ دی جاتی ہے یا بکری دی جاتی ہے جو وہ ذبح کرتا ہے۔ وہ ساری بھیڑ بکریاں آسٹریلیا سے آتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔